تہجد کی نماز کا حکم اور اس کی اہمیت کتنی ہے؟ برائے کرم آپ اس پر روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دن اور رات کی 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ ایک اور نماز کو فرض کیا گیا تھا۔ اس نماز کو عام طور سے ہم لوگ قیام اللیل یا پھر تہجد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو یہ حکم دیا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی رات کے وقت میں تم اٹھ کر تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ تو اس آیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو تہجد کا حکم دیا۔ اس آیت میں تہجد کا لفظ ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی نے تہجد کے معنی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ لغت ازداد میں ہے، یعنی اس کی جو میننگ ہے وہ کانٹراڈکٹری ہے۔ اس آیت میں یعنی اس کی میننگ میں سونا بھی ہے اور اٹھنا بھی ہے۔ اس آیت میں جو تہجد کا لفظ ہے اس کے معنی ہے سو کر اٹھنا، سو کر بیدار ہونا، سو کر بیدار ہونا۔ اسلامی شریعت میں جب ہم تہجد یا تہجد کی نماز کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں سونے کے بعد دوبارہ اٹھ کر نماز پڑھنا، تو ایسی ہی نماز کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تو ابتداءً تو اس آیت کے ذریعہ پیغمبر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے پڑھنے کے بارے میں کہا، لیکن جب پیغمبر اسلام کو دعوت عام کا حکم ہو گیا تب دوبارہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو خاص طور سے پڑھنے کے بارے میں ہدایت دی۔ سورہ مزمل کی جو ابتدائی آیتیں ہیں آپ اس کو پڑھیے تو اس میں سادہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اوڑھ کر لپیٹ کر بیٹھنے والے، رات کے وقت میں اٹھ کر نماز پڑھو، لیکن سونے کے لیے بچا رکھو۔ آدھی رات سے تھوڑا کم کر لو یا اس سے بڑھا لو، اور اس میں قرآن کو، اس نماز میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم ہم تم کو اس لیے دے رہے ہیں کہ ان قریب تم پر ایک بھاری بات کی ذمہ داری ہم ڈالنے والے ہیں، اور بلا شبہ اس وقت میں اٹھنا نفس کو زیر کرتا ہے اور بہتر بات نکلتی ہے، اور دن کے وقت میں تو تم مصروف رہتے ہو، تم کو وقت زیادہ نہیں ملتا ہے، یعنی دین کے کام میں انگیج رہتے ہو۔ تو سب سے کٹ کر بالکل ڈیٹیچ ہو کر، آیت میں لفظ ہے تبتلا، اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل ڈیٹیچ ہو کر، دنیا سے سب سے ڈیٹیچ ہو کر بالکل اپنے رب کے ہو جاؤ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ تو ان آیتوں میں بالخصوص سورہ مزمل کی آیتیں ہیں، یہ ابتدائی آیتیں ہیں، تو بالخصوص اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ حدیثوں میں تہجد کی نماز کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ جو رات کا قیام ہے اس کو تم ضروری سمجھو، اس لیے کہ یہ ہمیشہ سے نیک لوگوں کا عمل رہا ہے، اور اس نماز کے ذریعہ تم کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، نیئرنیس، اور یہ نماز گناہوں کو معاف کرے گی اور تم کو گناہوں سے روکے گی۔ تو اس طرح اس حدیث میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ نماز ہمیشہ سے نیک لوگوں کا، صالحین کا طریقہ رہا ہے، ان کے عمل میں شامل رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس نماز کے ذریعہ اللہ کی زیادہ قربت حاصل ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ نماز
آدمی کے گناہوں کو معاف کرتی ہے، اور یہ کہ چوتھی بات کہ یہ نماز گناہوں سے روکتی بھی ہے۔ تو قرآن و حدیث میں تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے، مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو ہماری دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پھر رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ کو پکارے کہ میں اس کو اس کا جواب دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے جو مغفرت چاہے اور میں اسے بخش دوں۔ تو ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو یہ لمحہ بہت اہم ہے، رات کا یہ جو وقت ہے بہت اہم ہے، اور اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ اور غور کیجئے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے۔ رات کا وقت تمام لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور ایک بندہ خدا صرف اس لیے اٹھتا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے، وہ اپنے رب کو خوش کر لے، اور جب وہ اس احساس کے ساتھ اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی بندگی اور اپنے ہمبلنس کا آخری اظہار کرتا ہے، اور جب یہ بندگی اس کیفیت میں شامل ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے ایسے آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، تو گویا کہ اس وقت وہ خدا سے اپنے آپ کو بہت قریب محسوس کرتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ رات کے وقت میں اٹھے اور اس کیفیت کے ساتھ اٹھے، اہتمام کے ساتھ یہ نماز ادا کرے، تو اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ اعمال ہیں جن کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر ہنستا ہے، ان میں سے ایک عمل رات میں تہجد کی نماز پڑھنا ہے۔ حدیثوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ دن بھر میں کون سا وقت ہے جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رات کے آخری وقت میں ایک ساعت ہوتی ہے، ایک مومنٹ ہوتا ہے کہ جو مسلمان اس کو حاصل کر لے اور اس مومنٹ اور ساعت میں وہ دنیا اور آخرت کی جو خیر مانگے تو اللہ اس کو ضرور دیتا ہے، اللہ اس کو ضرور دیتا ہے، اور یہ ساعت ہر رات آتی ہے، ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے رسول دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ رات کے آخری پہر اور فرض نماز کے بعد، رات کے آخری پہر اور فرض نماز کے بعد۔ تو اس حدیث میں دو وقت بتایا جا رہا ہے، یعنی رات کا وقت وہ جو تہجد کا وقت ہے اور فرض نماز کے بعد۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ان اوقات کو وہ اویل کرے۔ قرآن و حدیث سے واضح طور سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ سو کر اٹھنے ہی کے پھر پڑھنے کا وقت ہے، یعنی رات کا آخری پہر۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ آدمی 10 ہی بجے پڑھے، 11 ہی بجے پڑھے۔ البتہ جن لوگوں کو اس بات کا ڈر ہو کہ میری نیند نہیں ٹوٹے گی، میری نیند نہیں ٹوٹ پائے گی، تو ان لوگوں کے لیے یہ رعایت ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد جس وقت چاہیں وہ پڑھ لیں۔ لیکن اس نماز کے پڑھنے کا جو اصل حکم ہے، اصل وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے، وہ رات کا آخری حصہ، یعنی آدھی رات کے بعد کا حصہ۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اسی وقت میں اس کا وہ اہتمام کرے۔ یہ نماز دیکھیے اتنا زیادہ اہم ہے کہ اس نماز کو کس وقت پڑھنا ہے قرآن میں صاف بتایا گیا
اس نماز میں کیفیت کیا ہونی چاہیے وہ بتایا گیا، اس نماز میں قرأت کس انداز میں ہونا چاہیے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نماز میں، یعنی تہجد کی نماز میں، جسے قیام اللیل بھی کہتے ہیں، یعنی رات کے وقت قیام کرنا، لیل مطلب رات، تو رات کے وقت میں قیام کرنا، تو بتایا گیا ہے کہ اس میں جب قرآن کی تلاوت کرو تو نہ تو بہت پست آواز میں کی آواز ہی جیسے عام طور سے سری نماز میں پڑھتے ہیں، تو نہ تو اس طرح پست، اور نہ ہی بلند آواز میں، بہت بلند آواز میں جس کو کہہ سکتے ہیں چیخ چیخ کر پڑھنا، تو دونوں کے بین بین، قرآن کا لفظ ہے بین بین یعنی درمیان میں، لیکن آواز تھوڑا بلند ہو۔ ایک حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام ابو قتادہ راوی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں تمہاری طرف سے گزرا اور میں نے پایا کہ تم تہجد کی نماز میں پست آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں اس کو سناتا ہوں جو میری سرگوشی کو سنتا ہے، یعنی جو میری وسپرنگ کو بھی سنتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اپنی آواز کو تھوڑی اوپر کر لو، یعنی تھوڑی بلند کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں اس طرف گزرا تو میں نے سنا کہ تم بلند آواز میں، بہت بلند آواز میں قرأت کر رہے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں سوتے ہوئے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اپنی آواز کو تھوڑی پست کر لو، یعنی اتنی چیخ چیخ کر نہ پڑھو۔ تو مطلب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان، تو اس سے اندازہ یہ بھی لگائیے کہ یہ تو طریقہ ہے، لیکن اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ نماز کتنی زیادہ اہم ہے۔ مزید یہ کہ جہاں پر اس نماز کو پڑھنے کا حکم دیا گیا وہاں پہ یہ کہا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، تو بِهِ میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ قرآن کی طرف ہے، مطلب یہ ہے کہ رات کے وقت میں تہجد قرآن کے ساتھ پڑھو، تو قرآن کی تلاوت اہمیت رکھتی ہے اس میں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس نماز کو آدمی پڑھے اور چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پڑھ کر نماز کو مکمل کرنا چاہے تو یہ اس نماز کے پڑھنے کا صحیح طریقہ اور تقاضا نہیں ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اس نماز کا اگر وہ اہتمام کر رہا ہے تو کچھ صورتوں کو بھی وہ یاد کرے، قرآن کی زیادہ آیتوں کو یاد کرے تاکہ وہ اس میں اطمینان کے ساتھ پڑھ سکے۔ تو یہ تو اس نماز کے پڑھنے کے کچھ طریقے ہیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نماز فرض تھی، لہٰذا جب یہ سورہ بنی اسرائیل ہی میں جب یہ آیت آئی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو اسی کے بعد سے پیغمبر اسلام نے اس کا اہتمام کر لیا۔ عام مسلمانوں کے لیے یہ نماز نفل نماز ہے، یعنی زائد نماز، یعنی حکم تو یہ ہے، خود پیغمبر اسلام نے بھی یہ کہا ہے کہ اس نماز کا تم اہتمام کرو چونکہ صالحین کا طریقہ رہا ہے، پھر اس کی فضیلت بہت زیادہ بتائی ہے، لیکن عام مسلمانوں کے لیے یہ رعایت ہے کہ اگر وہ پڑھ لے اور نہ پڑھے دونوں حالت میں ہے، تو جس کو اللہ کا جتنا قرب چاہیے، جس کے اندر جتنا زیادہ خوف خدا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اہتمام کرے گا کہ وہ نماز کو پڑھے، تہجد کی نماز کو بھی پڑھے۔ پھر یہ کہ اس نماز کے بارے میں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اس نماز کے بعد جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جو خیر بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو وہ اویل کرے۔ اب تہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ رمضان کے دنوں میں نہ عام دنوں میں، نہ رمضان کے دنوں میں نہ عام دنوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ نہ رمضان کے دنوں میں، یعنی 5 وقت کے علاوہ نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی تہجد کی، قیام اللیل کی، تو آپ رمضان کے دنوں میں بھی اور رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی 11 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ بعض دوسری روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ 13 رکعت آپ پڑھتے تھے،
لیکن اصل بات یہ ہے کہ چونکہ پیغمبر اسلام کے اوپر یہ نماز فرض تھی، تو فرض نماز سے پہلے یا بعد میں عام طور سے نفل نماز پڑھتے ہیں. تو چونکہ یہ نماز آپ کے لیے فرض تھی تو آپ اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے. تہجد کی نماز کی جو رکعت ہے وہ 11 رکعت ہے. اس کے پڑھنے کا آپ نے کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا امت کو، چونکہ امت کے اوپر یہ فرض نماز نہیں تھی، لازم نہیں تھی، اس لیے آپ نے اس کو باضابطہ بتایا بھی نہیں ہے کہ اس طرح پڑھنا چاہیے. روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس نماز کو کس طرح پڑھا ہے. تو کئی طریقے روایتوں میں آئے ہیں اس نماز کی ادائیگی کے لیے. تو اس میں عام طور سے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نماز کو 2 رکعت کر کر شروع کرتے تھے، یعنی پہلے ہلکے انداز میں شروع کرتے تھے. تو روایتوں کو پڑھنے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 2 رکعت کر کر آدمی پڑھے اور پھر 3 رکعت کر کر اس کو وطر کر لے، یا پھر 2 رکعت کر کر پڑھے اور 1 رکعت سے وطر پڑھ لے. کچھ اور دوسرے طریقے بھی آئے ہیں، مثلا آدمی 2 رکعت کر کر پڑھے اور پھر 5 رکعت پڑھے، اور 5 رکعت کو اس طرح پڑھے کہ آخری رکعت میں قاعدہ کرے اور پھر اس کو سلام پھیر لے. تو یہ کچھ طریقے ہیں تہجد کی نماز کے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم تمام لوگوں کو تہجد کی نماز مل سکے، ہم اس کا اہتمام کر سکیں، چونکہ قرآن و حدیث میں اس نماز کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی، بہت زیادہ، اور صراحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ رات کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالی ہماری دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پکارتا ہے کہ کوئی ہے مجھ کو پکارنے والا کہ میں اس کو اس کے پکار کا جواب دوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، اس کی مغفرت کر دوں. تو صراحت کے ساتھ بتایا گیا ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ نماز بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس نماز کی عادت ڈالیں اپنے اندر. کم از کم جو اس نماز کی رکعت ہے وہ 3 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو اس نماز کی رکعت ہے وہ رکعتیں ہیں وہ 11 رکعت ہے. تو آدمی اپنے اعتبار سے دیکھ لے کہ وہ کتنا ادا کر سکتا ہے. لیکن جب بھی پڑھیں گے وہ آڈ نمبر میں ہوگا، 3 یا 5 یا پھر 7 یا 9 11، تو اس طرح آڈ کر کر پڑھنے کا حکم ہے. تو امید ہے کہ یہ تہجد کی نماز کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا.